بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ اللہ کو بڑا پیار ہے۔ جس مہینے میں امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، اس مہینے کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے۔ وہ مہینہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جس طرح مفسرین نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اسی طرح 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کو جس مہینے سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت ہے۔ دیکھیں، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں نا، 12 مہینے ہیں۔ محرم الحرام ہے، وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ سفر المظفر ہے، وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی ثانی ہے، رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے، شوال المکرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اور سارے مہینے عظمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو کس طرح عظمت عطا کی ہے کہ 12 مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تو وہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، باقی اور کسی مہینے کا بھی نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن مجید میں رمضان المبارک کا ذکر کس طرح کیا، کس شان کے ساتھ کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس میں روزے بھی فرض کیے گئے ہیں، اور بڑی وجوہات ہیں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، 3 رمضان المبارک کو۔ اور 10 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا دن ہے، جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور 10 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا مارکہ ہوا تھا، جس میں مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، کفار زیادہ تھے، مگر اللہ پاک نے مارکہ بدر میں آقا کریم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اور پھر 17 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اور 18 رمضان المبارک کو اسی مبارک مہینے میں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا۔ 19 رمضان المبارک کو اسی مبارک مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، اور 20 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا۔
اور اسی مبارک مہینے میں 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ آسمانی کتابیں اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے محبوب بندو کا وصال اس مبارک مہینے میں ہوا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کو بخش دیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے جتنا ہو سکے وہ فائدہ اٹھا لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنے آپ کو بخشش اور مغفرت کا اللہ رب العزت کی طرف سے حقدار بنا لے۔